وہ بھی ہر دن کوئی دوسرا نیا بہانہ. کبھی وہ مانتے ہیں کہ جی ہاں ہم بند کرنے جا رہے ہیں، کبھی وہ کہتے نہیں ہم نے ایسے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تار کٹ جاتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز میں ایسے کیا ہے کہ جو ہمارے سمندر کے مچھلیاں ہیں وہ صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی جب بھی اسلام آباد میں کوئی دھرنا ہو. یہ کس قسم پہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی. یار دہشت گرد جو ہے وہ سڑک استعمال کرتا ہے، وہ پانی بھی پیتا ہے، وہ باقی چیزیں بھی کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی بند کرتے. یہ کیا بہانہ. میں مانتا ہوں سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی ہمارا پریورٹی بھی ہے. ہم کھلا اس طریقے سے موب مینٹالٹی، مس انفارمیشن، ڈیفامیشن، یہ سارے اس دور کی حقیقت ہے. کچھ ایکسٹریم سولوشنز ہے جیسے چین میں، دوسرے ممالک میں ہیں. اس کے بعد بھی کچھ ایکسٹریم جو مڈل ایسٹ میں ہیں، اور پھر جو زیادہ اوپن موقع مگر وہاں بھی چیکس اینڈ بیلنسز یورپ میں اور امریکہ میں. لیکن جہاں جہاں یہ ریسٹرکشنز ہو، دیکھیے امریکہ میں بھی آپ کو وہ گائیڈ لائنز ہوتے ہیں، یو کے میں بھی گائیڈ لائنز کے ساتھ قانون ہوتے ہیں. آپ ہیٹ سپیچ کرے، آپ ڈیفیمیشن کرے، ایسے تو آسان نہیں ہے. آپ کا قانون کا پیچھا آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. ریسٹرکشنز چین میں بھی آپ جائیں اور آپ کوشش کریں کسی اور ویب سائٹ کے استعمال کریں، مشکل ہے. مگر سب سے پہلے ان تمام ممالک نے اپنے انفراسٹرکچر دلوا دی، انہوں نے وہ بینڈ وڈتھ دے دی. اب چین نے اپنے عوام کو 5G پتہ نہیں 6G تک پہنچ رہے ہیں، تو اس سپیڈ پہ کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے وی پی این بھی ڈال دیا، آپ نے فائر وال بھی ڈال دیا، آپ نے یہ ویب سائٹ کا کہا، وہ ویب سائٹ کا کہا. مڈل ایسٹ کو دیکھ لے، وہاں بہت کنٹرول ہے، مگر تقریباً وہ اس لیے کہ وہ کامرس کو اور اپنا اکانومی کو ترجیح دیتے وہ اتنا کنٹرول نہیں کرتے. مگر چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہو، بینڈوڈتھ تو دے، انفراسٹرکچر تو دے، پہلے تو پہنچائے آپ وہ حق عوام کو، وہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پہنچائے، پھر ہمیں کہہ دے کہ یہ بھی وی پی این ہونا چاہیے، رجسٹریشن بھی ہونا چاہیے. یہ آپ اگر پہلے سے یہ ریسٹرکشنز ڈالیں گے تو انویسٹمنٹ، چاہے وہ ہمارا اپنا پرائیویٹ سیکٹر کا انویسٹمنٹ ہو یا بین الاقوامی سطح کے انویسٹمنٹ ہو، ان کو ہم کیسے اپیل کریں کہ آپ آئے ہمارا ملک میں، آپ کے انٹرنیٹ 30 سیکنڈز کے لیے چلے گا، پھر رکے گا، آپ ایک واٹس ایپ میسج بھیج سکیں گے، مگر اس کے بعد آپ کے جو فوٹوز ہے وہ نہیں لوڈ ہوں گے. آپ فلاں سوشل میڈیا کا ویب سائٹ استعمال کر سکتے ہو، مگر فلاں آپ نے. ایسے تو نہیں چلتا. پاکستان کے عوام پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام سیکیورٹی چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام جو جائز مطالبہ ہے حکومت کا وہ ان کے ساتھ دیں گے. اگر وہ پاکستان کے عوام کے سامنے یہ اپنے ڈیجیٹل کے حوالے سے کہتے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مس انفارمیشن چلتا ہے، جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں یہ اس کو استعمال کرتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، جانی نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں کو، تو اس کے لیے میں بھی تیار ہوتا، آپ بھی تیار ہوتے میڈیا میں سپورٹ کرنا. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو سیکیورٹی پہنچانا، وہ بھی ہم مانیں. مگر آپ یک طرفہ کسی سے بات کیے بغیر صرف انٹرنیٹ بند کر دیں گے، وہ بھی اس ملک میں جس میں 70% آبادی 30 سال کی کم عمر کا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا آپ ایک فیصلے میں اپنے 70% جو اس ملک کے آپ کا خلاف کر دیا ہے. آپ نے خلاف کیا ہو، میں تو ان کو خلاف نہیں کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ رہا ہے کہ ہم نے ہر دور کے لیے جو حقوق ہے ان کے لیے جدوجہد کیا ہے. اور میرا نسل کے، میرا جنریشن کے اب یہ ڈیجیٹل دور ہے، اور اس دور میں بھی آج اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا، ان کو منا لیں گے نہیں منائیں گے یہ جیت وہ دیکھ لیں گے، پھر اگلا حکومت آئے گا وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو نوجوان نسل ہے ہمیں کچھ مل کے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا رولز چاہتے ہیں. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ایکویٹیبل ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ، ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کو بنیادی حق بنانا چاہیے، پاکستان کے کونے کونے میں یہ پہنچانا چاہیے، یہ سہولت پہنچانا چاہیے. اس میں ایجوکیشنل بھی، اکنامک بھی بہت سے
فائدے ہیں. جو ساتھ ساتھ سیفٹی میجرز ہیں وہ ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جو عوام کے ڈیٹا پروٹیکشن کے میجرز ہیں ان کو بھی انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو ڈیجیٹلائزیشن کی ای کامرس کی سپیس ہے اس کو سپورٹ کرنے کی زیادہ گنجائش ہے. ان کی جو مختلف کرنسیز ہے جو باقی دنیا اب امریکہ بھی جا کے ان قسم کی کرنسیز کو ماننے جا رہے ہیں ان پہ بھی غور کرنے کی ایک گنجائش ہے. ہمیں تو جو ڈیجیٹل ای کامرس ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے, ان پہ اس قسم کے پابندیاں نہیں رکھنا چاہیے. اینی وے میں نے بہت تفصیل سے آپ کا جواب تو دیا.